السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت سورہ نحل کی 128ویں نمبر کی اور آخری آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ آیت 14ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے۔ سورہ نحل کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو عربی زبان میں نحل کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کی 68ویں نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر شہد کا ذکر فرمایا، شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ البتہ اس سورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نعم اس کے معنی ہوتے ہیں نعمتیں۔ نعمت ایک وچن، نعمتیں بہو وچن، نعم۔ تو اس صورت میں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں، اپنے انعامات کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ النعم بھی مذکور ہے، اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ حرم ابن حیان رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے وصیت کی درخواست کی کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ لوگ تو اموال کی، مالوں کی وصیت کرتے ہیں، میرے پاس تو مال نہیں ہے، لیکن میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیتیں، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، یہاں سے لے کر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان آیات پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان آیات پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ کی اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو دو صفات کے حامل لوگ ہوں گے، جو دو صفات اپنے اندر پیدا کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک کردار ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ احسان کا لفظ عام ہے، ہر طرح کی نیکی کو احسان کا لفظ شامل ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے اس کی ایک تشریح یہ بیان کی ہے کہ مراد صفت احسان ہے۔ حدیث جبرائیل جو کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان، باب بیان الایمان والارکان والاحسان، اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث جبرائیل کو نقل فرمایا ہے، اور مسلم شریف کتاب الایمان باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ، اس باب کے تحت حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی حدیث جبرائیل کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، کہ اس میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی تو بندہ گویا مقام احسان پر پہنچا۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صفت احسان سے متصف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی ہر عمل سے پہلے یہ استحضار کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو یہ استحضار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو صفت احسان کہتے ہیں۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، نیو مسلمان، اس نے ایک صاحب سے جو پہلے سے مسلمان تھے کہا کہ
کہ حضرت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہت جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مجھے نماز پڑھنے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے، تاخیر لگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور میں نیا مسلمان ہوں۔ نماز بھی ایک محترم بشان عمل ہے، عبادت ہے، چونکہ یہ خیال جمانے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ خیال جمانے میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیر لگتی ہے۔ ایک نیو مسلم، ایک نئے مسلمان ہونے والے آدمی کا یہ جذبہ ہے، اور ہماری نمازیں پڑھتے پڑھتے 70 سال 80 سال گزر چکے مگر اب تک وہ درجہ حاصل نہیں ہوا۔ نماز میں حاضری ہے مگر حضوری نہیں ہے۔ ہر عمل میں صفت احسان کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے حضرت مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی، مجھے وہ درجہ احسان حاصل ہوا۔ حضرت نے فرمایا اچھا صرف نماز ہی میں حاصل ہوا؟ کہا جی ہاں حضرت، نماز پڑھتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ صفت احسان مجھے حاصل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا صرف نماز ہی میں؟ کہا جی ہاں حضرت۔ کہا یہی تو غلط فہمی ہے، صرف نماز ہی میں نہیں، ہر عمل سے پہلے یہ اپنے اندر استحضار پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ نافرمانی والا عمل ہوگا بندہ بچ جائے گا، اور اگر اعمال صالحہ والا عمل ہوگا تو پھر محبت بھرے انداز میں کرے گا۔ آیت کریمہ میں اس کا مطالبہ ہے، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں یا صفت احسان سے متصف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اور بھی جگہ جگہوں پر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے، بھلائی کے کام کرنے والوں سے، اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اور معارف القرآن شفیعی میں ایک بات بہت اچھی مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں دو صفات کا مطالبہ ہے، تقوی اور صفت احسان۔ تقوی کا حاصل نیک عمل کرنا ہے، تقوی کا حاصل نیک عمل کرنا ہے، اور احسان کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بندوں کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا ہے، بندوں کے ساتھ گڈ بیہیو کرنا ہے۔ تو جو ہر عمل کو اس کے حیثیت کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی آواز ہے متى نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، نیک کردار بنا لو، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، بہت زبردست ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر بھلائی کرنے والے تھے، کس قدر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے سفر پر جا رہے ہیں، ان کے جو سامان کے اونٹ تھے وہ گم ہو گئے، انہوں نے اپنی راہ لے لی۔ اب یہ بھوکے پریشان تھے، ایک بڑھیا کے مکان کے قریب سے گزر ہوا، بڑھیا سے کہا کہ اماں کوئی پینے کے لیے چیز ہے؟ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے، وہ بکری ہے اس کا دودھ نکال لو پی لو۔ ٹھیک ہے اماں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا بیٹا یہی ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر دو، میں گوشت پکا دیتی ہوں۔ تو کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد یہ تینوں حضرات اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور کہا کہ اگر ہم عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تو ہم انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ چکائیں گے، احسان کریں گے۔ کئی عرصے کے بعد یہ بڑھیا مدینہ آئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس بڑھیا پر پڑی، انہوں نے ان کو پہچانا اور کہا اماں آپ مجھے پہچانتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا آپ کون؟ کہا میں وہی ہوں جس پر آپ نے احسان کیا تھا، آؤ میں اس کا بدلہ چکاتا ہوں۔ آپ نے 1000 بکریاں اس کو دی اور 1000 دینار اس کو دیے، اور اپنے ایک خادم کے ساتھ اس بڑھیا کو اپنے بھائی یعنی حضرت حسین کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی 1000 دینار 1000 بکریاں دی۔ پھر یہ بڑھیا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا بھائی دونوں بھائیوں نے کیا کیا دیا؟
کا 1000 बकरियां 1000 दिनार। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से 2000 बकरियां 2000 दिनार है। एक बकरी जो कि ज़ईफ़ थी, कमज़ोर थी, उसका गोश्त और उसके दूध का बदला इन्होंने 4000 बकरियों और 4000 दिनार से अदा किया। ये सिफ़त हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। खैर ख़्वाही, मखलूक के साथ खैर ख़्वाही का मामला हो, ये सिफ़त आज हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। आयत करीमा में उसका मुतालबा है। फरमाया इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। और एक जगह पर अल्लाह ताला फरमा रहे इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, कि जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, वही अल्लाह के दोस्त हैं। और 11वें पारे में अल्लाह ताला फरमा रहे अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त होंगे उन पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अच्छा, अल्लाह के दोस्त कौन है? जो ईमान लाए और हर हाल में तक़वा इख्तियार करते हैं। जी, हर हाल में अल्लाह से डरते हैं। तो हमारे पास नेमत ईमान है, बस अब मुत्तकी बनने की ज़रूरत है, परहेज़गार बनने की ज़रूरत है। और परहेज़गार कहाँ बनते हैं? जी, जैसे मिठाई मिलती है मिठाई वालों के पास, कपड़े मिलते हैं कपड़े वालों के पास, जी इसी तरीके से तक़वा मिलता है अहले तक़वा के पास। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। तक़वा इख्तियार करो, सादिकीन के साथ रहो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारे अंदर भी अच्छाई पैदा होगी। तो इतना करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि जो मुत्तकी होते हैं और जो नेक किरदार होते हैं, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होती है। और तफसीर मज़हरी में इस आयत करीमा का एक शानदार मतलब लिखा है। वाह वाह, क्या उलमाए किराम की निगाहें होती है। कुरान करीम के ये हलके लगते हैं। ओ मकामी साथियों, गौर से सुनो, कुरान करीम के हलकों की कदर कीजिए। इन कुरान करीम के तफसीर के हलकों में अपने आप को मोहताज बनाकर बिठाइए। ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह का कुरान समझाया जा रहा है। कुरान हमसे क्या कह रहा है ये हमें पता चल रहा है। तफसीर मज़हरी में इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा कि इसका मतलब ये है कि इंतकाम लेने में, बदला लेने में, किसी ने जुल्म किया तो ये बदला लेने में हद तजावुज़ी नहीं करते और लोगों को माफ़ कर देते हैं। आयत करीमा का ये मतलब लिखा गया है। अब जैसे किसी ने ईंट मारी तो हम पत्थर मार रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं, तो ये हद तजावुज़ी करना हुआ। तो आयत करीमा का मतलब ये लिखा गया इत्तक़ौ, यानी वो बदला लेने में अल्लाह से डरते हैं और एहसान करते हैं, यानी लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये दोनों सिफ़त भी आज हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। आयत करीमा इससे ऊपर वाली है। अल्लाह ताला फरमा रहे वस्बिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम। उससे ऊपर वाली आयत व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि। अगर तुम बदला लेना चाहो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हें सताया गया है, उतना ही लो। वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। लेकिन अगर सब्र कर लोगे तो ये सब्र करना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और एक जगह पर अल्लाह ताला फरमा रहे वलमन सबर व गफ़र इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। जो सब्र कर जाए और जो माफ़ कर दे तो ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। बहरहाल आयत करीमा का अमली पैगाम ये है कि हम मुत्तकी और परहेज़गार बने। जी, हर अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्तेहज़ार रखे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। चाहे तक़वा किसे कहते हैं, आखिरी बात सुन लो। एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन कअब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ये तक़वा किसे कहते हैं। उन्होंने कहा अमीरुल मुमिनीन, कभी आपका ऐसे रास्ते से गुज़र हुआ है जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ थी, जी, जहाँ से गुज़रना मुश्किल था? कहा हाँ गुज़र हुआ है। कहा अच्छा कैसे चलते थे? कहा दामन बचा बचा करके, कहीं दामन कांटों में उलझने न पाए। हज़रत उबई बिन कअब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत तक़वा की हकीकत भी तो यही है कि ज़िंदगी के सफ़र में जी बदनिगाही के कांटे हैं, कुफ्र और शिर्क के कांटे हैं, निफाक के कांटे हैं, ये सारे कांटे हैं। इन तमाम कांटों से, नाफरमानी के कांटों से अपने दामन को बचा कर निकल जाना, यही तो तक़वा है, यही तो तक़वा है। जी, हर अमल में ये अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, ये अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल है, इसका इस्तेहज़ार रखना, इसी का नाम तक़वा है। एक अरबी शायर है जिन्होंने इस वाक़े को अरबी शेर का जामा पहनाया। क्या कहा? खल्लिज़ दुनूब कबीरहा व सग़ीरहा फ़हुव अत्तक़ा। छोटे बड़े हर गुनाह से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करो, यही तो तक़वा और परहेज़गारी है। और वस्ना कमाशिन फ़ौक़ अर्दि शौक़ि यहदुरु मा यरा। और कांटेदार रास्ते से जब गुज़रते हैं तो किस तरह देख देख कर गुज़रते हैं, इसी तरीके से दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हुए हर अमल में देखें कि अल्लाह मुझसे राज़ी है या नाराज़ है।
یہ عمل کروں گا تو راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اور لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، چھوٹی نافرمانی، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ کنکریوں سے مل کر بنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ لفظ اللہ آیا ہے، لفظ اللہ بہت پیارا نام ہے، لفظ اللہ مکمل قرآن کریم میں علامہ عبد الصمد الحضری کی رائے تو یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ مکمل قرآن کریم میں 2698 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2698 مرتبہ لفظ اللہ پورے کلام پاک میں آیا ہے۔ اور دوسری ایک روایت کے مطابق 2360، دونوں قول ہے، یا تو 2360 مرتبہ لفظ اللہ ہے یا 2698 مرتبہ مکمل قرآن کریم میں لفظ اللہ آیا ہے۔ اور اللہ بہت پیارا نام ہے، آپ الف کو حذف کر دیں گے، باقی کیا رہا؟ للہ۔ کیا مطلب؟ محبت اللہ کے لیے ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ محبت کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، انس دل بہلانے کے لیے قرآن کریم کافی ہے، اور نصیحت کے لیے موت کی یاد کافی ہے۔ لہٰذا مخلوق سے کٹو اور پروردگار سے جڑو، مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑو۔ اور دوسرا مطلب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو باقی رکھو اور الف لام کو حذف کر دو، کیا باقی رہا؟ الہ۔ مطلب یہ ہے کہ معبود حقیقی تو اللہ ہی ہے، معبود حقیقی تو اللہ ہی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، عبادت کے لائق ذات اللہ ہی کی ہے، سجدے کے لائق ذات اللہ ہی کی ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہی ہے۔ یہی تو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں سکھایا جاتا ہے، یہی تو یقین بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک محنت سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے، اے اللہ آپ ہمیں متقی بنا دیجیے، آپ ہمیں پرہیزگار بنا دیجیے، آپ ہمیں حد تجاوزی کرنے سے محفوظ رکھیے، اور اللہ رب العزت آپ ہمیں معاف کرنے والوں میں سے بنائیے۔ تو دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ روزانہ صبح کو آپ کے امام مسجد ماشاءاللہ آپ کو اللہ کا پیغام سمجھاتے ہیں۔ صبح کا سہانا سما ہوتا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور پلس اس وقت آپ اللہ کا قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مقامی رفقا خاص طور پر سنیں نعمت کی قدردانی۔ نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ شرکت کیا جائے، سوتے نہ سنا جائے، اہتمام کے ساتھ شرکت کریں، اور جو کہا جائے قرآن کا جو عمل پیغام ہم تک پہنچے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عملی زندگی ہوگی تو کامیابی قدم بوسی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مقام احسان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین کی فہرست میں شامل فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔